أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ روم کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تم لوگوں کی نیند رات میں اور دن میں تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف کے لیے اور آرزو کے لیے، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے. پھر جب وہ پکارے گا تم لوگوں کو ایک دعوت، تو زمین سے تم لوگ نکل پڑو گے. ومن آیاتہ منامکم باللیل. منامکم نیند، خواب و غفلت کی حالت. اسلام سے پہلے انسانی روح کی ارتقاء کامل نہیں ہوئی تھی، اس لیے روحانی اصطلاح میں وہ زمانہ رات کا زمانہ کہلاتا ہے. اس لیے رات میں آواز سے کام لینے کا زمانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے پہاڑ پر اللہ کی آواز سنی، یعنی سننے والی قوم بنی. جب اسلام کا ظہور ہوا اور روحانی ارتقاء کامل ہوا تو عقل سے کام لینے کا زمانہ آیا. تو اللہ نے کہا عقل سے کام لو. اب انسان روحانی ترقی پا کر اللہ کے مکالمے سے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ روحانی حیات کا زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عقل سے کام لینے والے بنے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کا معجزہ صرف اس کی حد تک محدود تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، اس عصا سے صرف موسیٰ ہی کام لے سکتے تھے، ان کی قوم اس سے کام نہیں لے سکتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم ہے، جس سے آپ کا ہر امتی کام لے سکتا ہے. کیونکہ قرآن کریم سے علم عرفان حاصل کرنا، مدارج طے کرنا، مرتبے پانا، یہ انسان کے عروج کا زمانہ مراد ہے. اللہ کا فضل اس سے تلاش کرنا ہے. وابتغاؤکم من فضلہ. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا ینزل من السماء. جسمانی علم کا یہ عالم ہے کہ اس میں روشنی ہے، یعنی انسان کے اندر روشنی ہے. اگر انسان کے اندر روشنی نہ ہو تو باہر بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح انسان کے اندر روح ہے. اس روح کا تعلق اللہ سے ہونا ضروری ہے. روح کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ نیک عمل یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے. جب تک وہ مادیت میں مبتلا ہے، روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تو اس میں خوف بھی ہے اور حزن بھی ہے. روح علیحدہ ہے، جان علیحدہ ہے. جب ماں کے پیٹ میں جسم تیار ہوتا ہے تو اس میں جان ڈالی جاتی ہے، روح نہیں ڈالی جاتی، روح بعد میں آتی ہے. دنیا میں کسی کا سہارا نہ ہو تو اللہ سہارا دیتا ہے. اسی میں حیات کا سامان ہے. جیسے آسمانی پانی ہی زمین کو حیات دیتا ہے، اسی طرح روحانیت کی تمام ہی حیات ہے.
دنیا کی پریشانیاں، خوف اور مصیبتیں دکھا کر اللہ انسانوں میں روحانیت کی تما پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خوف و تم ينزل من السماء ماء فيه العبادة موتیہا ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ۔ زمین اور آسمان کا قائم رہنا، کائنات کی ہر چیز فطرت پر قائم رہتی ہے۔ زمین اور آسمان کا قائم رہنا بھی وجہ ہے فطرت کے عمل کو پانے سے ہے۔ یہ فطرت کا عمل، فطرہ کا عمل تخلیق کے بعد کا ہے۔ اللہ نے جب پہلے تخلیق کر لی، اس کے بعد اس کو فطرہ کیا۔ فطرہ کہتے ہیں کسی چیز کی طیب صورت کو باہر نکالنا، یعنی کسی چیز کو تراش کر اس کی اصلی صورت کو، اس کی حقیقی صورت کو باہر نکالنا۔ جب اللہ نے تخلیقات کا عمل مکمل کر لیا تو پھر زمین اور آسمان کو فطرت کے عمل سے گزارا، تو یہ قائم اور دائم ہے۔ آج یہ کائنات جو قائم اور دائم ہے، یہ فطرہ کے عمل سے گزرنے کے بعد ہے۔ ایسے ہی انسان جب اپنی فطرت کو پالے گا تو وہ بھی قیام کی صورت میں آ جائے گا۔ اللہ نے انسان کے اندر اپنی فطرت رکھی ہے۔ اللہ کی فطرت کو پانا ہی انسان کو اپنی فطرت پانا کے مطابق ہے۔ اللہ کا امر بالحق ہے۔ زمین اور آسمان کی سب چیزیں بالحق ہیں اور حق ہی قائم رہنے والا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے خلاف عمل کر کے ناحق تباہ ہو جاتا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوت من الارض داعی الی اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانگ دہل اپنا کام اور مقام دنیا کو دکھایا، اسلام کو پیش فرمایا اور آپ کی امت کو اخرجت للناس بنایا۔ یہ روحانی حیات کا نظارہ پہلے دیکھا جا چکا ہے۔ ان آیت میں یہ بشارت موجود ہے کہ یہ امت دعوت اسلام لے کر پھر اخرجت للناس کا کام کرنے والی ہے۔ اسی کا نام عیادہ اسلام ہے، اسی لیے فرمایا سمہ۔ یہ سمہ عیادہ اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں اکثر ورے کنارے جو کا۔ کوئی دل ایسا نظر نہ آیا، نہ جس میں خوابیدہ ہو تمنا۔ الہی تیرا جہان کیا ہے، نگار خانہ ہے آرزو کا۔ کھلا یہ مر کے کہ یہ زندگی اپنی تھی، طلسم ہوس سراپا۔ جسے سمجھتے تھے جس میں خاکی، غبار تھا کوئے آرزو کا۔ اگر کوئی شے نہیں ہے پنہا، تو کیوں سراپا تلاش ہوں میں۔ نگاہ کو نظارے کی تمنا ہے، دل کو سودا ہے جستجو کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔